फंड रेजिंग किसी भी स्टार्टअप के लिए बड़ा एक क्रिटिकल पीरियड होता है उस स्टार्टअप की लाइफ में, और बहुत सी स्टार्टअप्स के लिए ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है कि अगर वो फंड्स नहीं रेज कर सके तो उनकी ग्रोथ, उनका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, स्टार्टअप्स रन आउट ऑफ फंड्स। तो इसलिए 4 बेसिक्स हैं दैट आई वांट टू स्टार्ट विद। वो 4 बेसिक्स क्या हैं? दोज 4 बेसिक्स ऑफ, आप उन्हें कह लें इन्वेस्टिंग की या फंड रेजिंग की, या आप उन्हें यूँ समझ लें कि जो बेसिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जो आपसे जो इन्वेस्टर्स हैं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो 4 बेसिक्स इस गेम के जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं इसे गेम कह रहा हूँ क्योंकि फंड रेजिंग इज़ पार्टली साइंस एंड पार्टली एन आर्ट। तो 4 बेसिक्स हैं फंड रेजिंग के जो मैं दैट आई वांट टू स्टार्ट आउट विद। पहली बेसिक जो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स गेट इट रॉन्ग कि अच्छे आइडियाज़ फंड नहीं होते। सरप्राइज्ड होंगे, हैरान होंगे, लेकिन दोबारा सुनिए, अच्छे आइडियाज़ फंड नहीं होते, अच्छी स्टोरीज फंड की जाती हैं। डजंट मैटर हाउ वंडरफुल योर आइडिया इज़, अगर आपको एज एंटरप्रेन्योर्स, एज फाउंडर्स ऑफ कंपनीज अपनी कहानी सुनानी नहीं आती, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रेज फंड्स। इन्वेस्टर्स इंसान है ना, दे आर ह्यूमन बींग्स। तो मेक श्योर पहली चीज़ कि आपको आपकी कहानी आपके अपने जहन में क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो आपको अपनी कहानी सुनानी आनी चाहिए। रिमेंबर दिस, राइट? द फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो हाउ टू टेल योर ओन बिजनेसेस स्टोरी। दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, बिजनेस प्लान्स। बहुत से फाउंडर्स ये समझते हैं कि शायद इन्वेस्टर्स बैठ के हमारा पूरा बिजनेस प्लान देखेंगे। अब ये डिपेंड भी करता है कि 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक ये कि कौन सी स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट्स पे, जहाँ जब लेटर स्टेज इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं, और उस पर हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे, वो हो सकता है कि बिजनेस प्लान्स देखें, बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग देखें। लेकिन अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टर्स एज सच बिजनेस प्लान्स को नहीं पढ़ते। बिजनेस प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकता है, इट्स नॉट टू से कि बिजनेस प्लान इज़ नॉट यूजफुल। आप उसे अपने लिए ज़रूर बनाओ, इफ दैट हेल्प्स यू, यू शुड हैव वन। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? 4 चीज़ें हैं मोटी मोटी दैट आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, आपको अपनी 1 से 2 मिनट की एक पिच चाहिए होगी, जिसे एलिवेटर पिच भी कहते हैं। 1 से 2 मिनट की एक पिच, दैट्स द नंबर 1 थिंग यू वुड नीड। नंबर 2, you would need a 1-page summary. Call it an executive summary. It's a 1-page summary of your entire business story. Number 3, you need a full-fledged आपकी presentation, जो बड़ी typical जो बड़ी टिपिकल एक रिक्वायरमेंट है आपकी, एक जो इससे इन्वेस्टर डेक भी कहते हैं, आपकी एक फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और नंबर 4, जिसे हम डेटा रूम कहते हैं, डेटा रूम इज एसेंशियली एवरीथिंग एल्स दैट सपोर्ट्स आपकी स्टोरी। वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, वो डेटा हो सकता है, वगैरह वगैरह। और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हो। अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई डेटा रूम की ज़रूरत नहीं होती एज सच, लेकिन जिस तरह आपकी स्टार्टअप ग्रो करती जाती है तो डेटा रूम ज़्यादा एलैबोरेट, ज़्यादा डिटेल्ड होता जाता है। नंबर 3, बेसिक फंड रेजिंग की बेसिक्स जो आपको इस गेम में पता होना चाहिए, वो ये है कि पर्सनैलिटी ऑफ द इन्वेस्टर मैटर्स। आप किसी दीवार से, किसी स्टैचू से पैसे रेज नहीं कर रहे। आप पैसे इंसानों से रेज कर रहे हो, और जब आप इंसानों से पैसे रेज कर रहे हो, उनकी एक पर्सनालिटी होती है। डिफरेंट इन्वेस्टर टाइप्स की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग विद एन इन्वेस्टर कि आप किस किस्म के इन्वेस्टर के साथ, किस किस्म के इन्वेस्टर से पैसे रेज कर रहे हो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यू शुड make sure that you are comfortable, fully comfortable entering into this long term relationship. आपको पता है ये, क्योंकि बहुत critical हो सकता है, this can really make your life horrible अगर आप you end up in a wrong long term relationship. और नंबर 4, बड़ी important बात वो है कि जब आप अपनी डील क्लोज करने लगोगे, जब आप पैसे रेज करने लगोगे, इन्वेस्टर आपको पैसे देने लगेगा, तो एक नेगोशिएशन होगी। ये एक नेगोशिएशन होगी। ये ऐसे नहीं होगा कि जो आपने मांगा उस पर आपको वैसे ही चेक मिल गया। जनरली एक नेगोशिएशन होगी, वैल्यूएशन के ऊपर होगी, कितनी स्टेक देनी है, कितनी इक्विटी देनी है, कितने कैपिटल के अगेंस्ट, एक नेगोशिएशन होगी। इस बात को आपका याद रखना ज़रूरी है कि हो सकता है आपके लिए ये आपकी ज़िंदगी की पहली सीरियस नेगोशिएशन हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन हु द इन्वेस्टर्स आर, जनरली वो इस किस्म की बहुत सी नेगोशिएशंस पहले कर चुके होंगे।
تو جو بیلنس آف پاور ہے وہ ایک جیسا، بیلنس آف پاور تو ایک جیسا ہے ہی نہیں. مطلب انویسٹر ہیز کیپٹل, تو اس کا ایک ہیز سورٹ آف این ایج اوور یو, کیونکہ وہ آپ کو کیپٹل آپ کی کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہے. لیکن اس کو نیگوسیشن ایکسپیرینس آپ سے ریلیٹیولی زیادہ ہوگا, رائٹ. مطلب چانسز ہیں آپ کا ہو سکتا ہے پہلی نیگوسیشن ہو, تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا بیسکس آف نیگوسیشن. تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اننیسیسریلی اس پہ انریزنیبل ہو جاؤ. انریزنیبل کبھی نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ say what you truly believe, right. لیکن جسٹ بی کانشیس آف دا فیکٹ کہ یہ ایک نیگوسیشن ہے, اور ہو سکتا ہے جو آپ کی کاؤنٹر پارٹی ہے وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہو اس نیگوسیشن میں, آپ کی پہلی دفعہ ہو, اس لیے آپ کو بیسک ٹرکس آف نیگوسیشن ضرور پتہ ہونے چاہیے. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یار انویسٹرز کس قسم کے ہوتے ہیں, رائٹ. انویسٹرز, ہاؤ مینی ٹائپس آف انویسٹرز آر دیئر, کیا فنڈنگ آپشنز ہوتے ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے, کس قسم کی سورسز سے وہ فنڈز ریز کر سکتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ نو پہلے اپ فرنٹ از کہ انویسٹرز جو ہیں یہ ایک مونولتھ نہیں ہے, کوئی ایک ہی ٹائپ کا انویسٹر نہیں ہے. دیر آر ویریس کائنڈز آف انویسٹرز, اور اس میں مارکیٹ میں آہستہ آہستہ بہت سی ڈفرینٹ, آپ کہہ لو کہ بہت سی ڈفرینٹ نکس اینڈ کارنرز بن گئے ہیں, بہت سی ڈفرینٹ نشز بن گئی ہیں اس چیز, ویریس کائنڈز آف انویسٹرز کو, ویریس کائنڈز آف انویسٹنگ ایپیٹائٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. مطلب کیا ہے کہ کچھ انویسٹر جو ہیں وہ ارلی سٹیج انویسٹمنٹ پسند کرتے ہیں, کچھ انویسٹر چھوٹا ٹکٹ سائز پہ چھوٹا انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں جسے اسمال ٹکٹ سائز کہتے ہیں. کچھ انویسٹرز خود اتنی محنت نہیں کرتے ایک ڈیل کو اینالائز کرنے میں, 2 لوگ اور ڈال رہے ہوں تو وہ ساتھ ڈال دیتے ہیں, وہ لیڈ نہیں کرتے جسے کہتے ہیں انویسٹمنٹس کو. تو ویریس ٹائپس آف انویسٹرز ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کے پاس ویریس فنڈنگ آپشنز اویلیبل ہیں. جو پہلی ٹائپ دیٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ آؤٹ ود از واٹ از ٹپیکلی کالڈ این اینجل انویسٹر. اینجل انویسٹر پاکستان میں ایک تو گروئنگ ٹرینڈ ہے. اب بہت سی ہائی نیٹ ورتھ فیملیز کے لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں ٹیکنالوجی کمپنیز میں. تو آپ کو اب ایک ایمرجنگ سیٹ آف انڈیویجولز سننے کو ملتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں, جو کہ ٹیکنالوجی کمپنیز میں, اسٹارٹ اپس میں اب انویسٹ کر رہے ہیں ایز اینجل انویسٹرس. تو ایک تو یہ گروئنگ ٹرینڈ ہے وچ از گڈ نیوز کہ اب کیپٹل اویلیبل ہو رہا ہے. یہ اسٹارٹ اپ میں انویسٹنگ جسے ہم ایسٹ کلاس کہتے ہیں, یہ جو ایسٹ کلاس ہے, مطلب یہ اس قسم کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہیں, سلولی, آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں لیکن گریجولی پاکستان میں انویسٹرز کی ایپیٹائٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ گروئنگ ٹرینڈ ہے. دوسرا, اینجل انویسٹر جو ہوتا ہے وہ کوئی کسی فارمل, اینجل انویسٹر کا مطلب ہے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے جو انویسٹ کرے گا, وہ کسی کمپنی کا ریپرزینٹیو نہیں ہے, اس کی کوئی انویسٹمنٹ فرم نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجول ہے جو اپنی ذاتی حیثیت میں, اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے. اور یہ جو ٹکٹ سائز ہے ٹپکلی پاکستان میں بھی اب یہی اسی قسم کا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 10 ٹو میکسیمم 50 کے, اس سے بڑے چیکس بھی لکھے گئے ہیں انڈیویجول سے, 2-2.5 لاکھ ڈالر تک کے چیک لکھے گئے ہیں, لیکن 10 ٹو 50 کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی ایک سیف بریکٹ ہے پاکستان میں اینجل انویسٹرز کی ٹپیکل انویسٹمنٹ کا کے سائز کی. جو ایک ایڈوانٹیج اینجل انویسٹرز کا ہو سکتا ہے نا, دیٹ یو شوڈ تھنک اباؤٹ, دیٹ یو شوڈ نو, اس کہ یہ جو اینجلز ہیں یہ اپنی مختلف انڈسٹری سے آ رہے ہیں. یہ وہ اینجل ضروری نہیں ہے کہ یہ, جیسے میں نے کہا, یہ کوئی پروفیشنل انویسٹرز نہیں ہیں جن کا دن رات یہی کام ہے. یہ بینکرز ہو سکتے ہیں, یہ بزنس وومن ہو سکتے ہیں, یہ اور ان کے اور کوئی پروفیشنلز ہو سکتے ہیں, لائرز ہو سکتے ہیں, ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ جو لوگ ہیں ان کا ایک ایج یہ ہو سکتا ہے آپ کی اسٹارٹ اپ کے لیے کہ یہ اپنی انڈسٹری ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں. مطلب جو جس سیکٹر سے آ رہا ہے اس کا اس سیکٹر میں بڑا ایکسپیرینس ہے, ایک انڈسٹری ایکسپرٹیز آپ کو آفر کر رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسا اینجل انویسٹر سے آپ کیپٹل اٹریکٹ کرتے ہو جو آپ کی انڈسٹری کے لیے, ان کی نالج, ان کا جو سیکٹر بیک گراؤنڈ ہے, ان کا جو انڈسٹری بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو, تو وہ اور بھی بہتر ہے, کیونکہ دین اٹس ناٹ جسٹ the capital that they're bringing but also their experience and their connections in that sector, their connections in that industry, their ability to call up somebody and say کہ یار یہ this is a startup that I have invested in, اس کو اس طریقے سے ہیلپ کر دو, کیونکہ یہ کنیکشنز, یہ ریلیشنشپس بہت میٹر کرتے ہیں. جب ان اینجلس کو, اب جو سیکنڈ ٹائپ آف انویسٹرز ہیں وہ اسینشلی فرسٹ ٹائپ ہی ہے, لیکن آپ سمجھ لو کہ اگر اینجلز ایک اینجل انویسٹر, ایک سنگل انویسٹر ہے, اگر وہ اینجلز اکٹھے ہو جائیں ایک قسم کے انفارمل گروپ میں, انفارمل یا فارمل گروپ میں, تو اسے اینجل گروپ کہتے ہیں. فارمل اینجل گروپس کم ہیں, چند ممالک میں ہیں,
لیکن فارمل اینجل گروپس ابھی پاکستان میں اس طریقے سے اسٹرکچر طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتے. انڈیویجول اینجلز ملتے ہیں. انفارمل اینجل گروپ ضرور ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دوست نے انویسٹ کیا, اس نے اپنے گرد 4 اور دوستوں کو کہا, انہوں نے 2 اور دوستوں کا, تو وہ 7-8 انویسٹرز کا, 10 انویسٹرز کا, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس کا, جن کے پاس لیکوڈیٹی ہے, کیپٹل ہے انویسٹ کرنے کے لیے, ان کا ایک لوز سا گروپ بن گیا. اب یہ جو لوز سا گروپ ہے یہ آپس میں نوٹس ایکسچینج کرتا ہے, ڈیلز شیئر کر لیتا ہے, ریفر کر دیتا ہے, یار میں نے اس میں ڈالا ہے, بڑا اچھی پرفارم کر رہا ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, اچھے فاؤنڈرز ہیں, ان اچھے سالڈ محنت کرنے والے لوگ ہیں, تم بھی اس ڈیل کو دیکھ لو. تو ایک اینجل گروپ بن جاتا ہے جس میں جو آپس میں نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی لرننگ سے فائدہ بھی لیتے ہیں. اینجل گروپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فنڈنگ ہے آپ کے پاس اس کو ریز کرنے کی اینجل گروپ سے کیپیسٹی ورسز انڈیویجول انویسٹر بڑھ جاتی ہے. مگر اگر ایک اگر اینجل انویسٹر 10 سے 50 کے, جیسے میں نے کہا, ٹپکلی انویسٹ کرتا ہے, تو اگر آپ ایک گروپ سے ریز کر رہے ہو تو یو کوڈ ایون اینڈ اپ ریزنگ اپ ٹو ملین پلس ڈالرز. اور پاکستان میں بھی ایسا پاسبل ہے, ملین پلس ڈالرز چند اینجلس کو لے کر, چند اینجلس سے. تو کیونکہ اب وہ ایک گروپ بن گیا ہے. تو اینجل اور اینجل گروپ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اینجل گروپ جنرلی انفارمل ہوتا ہے اور اس میں جو انویسٹرز ہیں وہ آپس میں ڈیلز ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, ریفر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ڈیلز. تو یہ آپ کا سیکنڈ پوٹینشیل سورس ہے انویسٹمنٹ کا, کیپٹل ریز کرنے کا, ایک انڈیویجول سے لینا یا ایک انڈیویجول اینجل گروپ سے لینا. اور اینجل گروپ کا مطلب اسی طرح ہے کہ آپ ایک اینجل کے پاس جاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے گروپ میں ریفر کر دے اور آپ اس سے اور کیپٹل ریز کر سکو. جو تیسری سورس آف فنڈنگ ہے وہ ہے کراؤڈ فنڈنگ. کراؤڈ فنڈنگ بہت پاپولر ہوئی ہے چند ممالک میں. اسٹارٹ اپس کے لیے, کچھ اور ایسٹ کلاسز کے لیے, مطلب ریئل اسٹیٹ کے لیے اس کو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سورس آف فنڈ سمجھا گیا ہے. اور اس میں ابھی دس انڈسٹری از ریلیٹیولی نیو, مطلب ابھی کوئی اتنا میچور اس میں لرننگز ایز سچ نہیں ہوئی. لیکن کراؤڈ فنڈنگ ایک پوٹینشیل سورس ہے جہاں آپ کے پاس انٹرنیشنلی پلیٹ فارمز بن گئے ہیں, جس طرح کک اسٹارٹر ایک پلیٹ فارم ہے, اس طرح اور پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ پبلک ایٹ لارج سے کیپٹل ریز کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے کچھ نقصانات ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, جو آپ کے آئی پی رائٹس ہیں, وہ کو اتنے سالڈلی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے. اوپن پلیٹ فارم ہے, آپ اوپنلی پچ کرتے ہو, ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ماس مارکیٹ کو, پبلک کو ایٹ لارج آپ پچ کرتے ہو, اور وہاں سے اب ہر بندے سے ایک چھوٹا ایک ٹکٹ سائز $100, $200, $300 آپ ریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہو, اور آپ چاہ یہ رہے ہوتے ہو کہ 10, 15, 20 مطلب 1000, 500, 1000 لوگ ملا کر آپ کافی کیپٹل ریز کر لوگے. تو کراؤڈ فنڈنگ ایک کچھ انڈسٹریز کے لیے تو یوزفل ہو سکتا ہے, جیسے جو کریٹو قسم کے کام ہیں, کوئی ویڈیو بنانی ہے, کوئی ڈاکیومنٹری بنانی ہے, کوئی نیا پروڈکٹ آپ بنا رہے ہو بڑا یونیک سا جو آپ نے ڈائریکٹ ٹو کنزیومر بیچنا ہے, تو آپ اس کے لیے آپ کو R&D چاہیے, تو آپ کے ایک اسٹارٹر ٹائپ پلیٹ فارمس پہ اس کے لیے کیپٹل ریز کرو. لیکن ٹپکلی ابھی بھی یہ اتنا پاپولر آپ سمجھ لیں سورس آف فنڈنگ نہیں ہے اچھی اسٹارٹ اپس کے لیے. مطلب یہ بھی مارکیٹ میں امپریشن ہوتا ہے کہ جو اسٹارٹ اپ کراؤڈ فنڈنگ سے پیسے شاید اٹھا رہی ہے وہ اتنی سالڈ نہیں ہے, اس کو کہیں سالڈ جگہ سے شاید انویسٹمنٹ نہیں ملی, تو اس لیے وہ کراؤڈ فنڈنگ والے پاتھ کو پرسو کر رہے ہیں. یہ ایک امپریشن ہے, ان امپریشن سے آپ کو اویئر ہونا ضروری ہے. یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے, ایک امپریشن ہے انویسٹرز میں, مارکیٹ میں, جو کہ وقت کے ساتھ شاید چینج ہو جائے, ایوالو ہو جائے. بٹ دس از جسٹ فار یو ٹو نو, فار یو ٹو کیپ ان دا بیک آف یور مائنڈ. ایک اور بات یہ ہے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمس کے اوپر کہ یہ پلیٹ فارمس کچھ جورسڈکشنز پہ لمیٹڈ ہیں. جس طرح مڈل ایسٹ کے لیے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کمپنی دبئی میں رجسٹرڈ ہو یا امریکہ میں ہو یا فلاں جگہ پہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہو. تو پاکستانی اسٹارٹ اپس جو کہ فلی انکارپوریٹڈ ان پاکستان ہیں, ان کا کوئی ہولڈ کو وغیرہ پاکستان سے باہر نہیں ہے, ان کے لیے ہو سکتا ہے چیلنجنگ بھی ہو جائے ان کو ایکسیس کرنا, بیکاز اف دے ڈونٹ ہیو اے بینک اکاؤنٹ آؤٹ سائڈ ان دا جورسڈکشن جہاں پہ وہ کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم الاؤ کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھی سورس آف فنڈ کی طرف, چوتھی اور شاید جو موسٹ پاپولر اور موسٹ ساٹ آفٹر سورس آف فنڈنگ ہے, اور وہ ہے وینچر کیپٹل فنڈس. وینچر کیپٹل فنڈس کا باقی سب سے فرق یہ ہے کہ وینچر کیپٹل فنڈس پروفیشنل انویسٹرز ہیں. جو پیسہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ ان کا سارے کا سارا ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے. دس از ناٹ, دے آر ناٹ
investing, they're not essentially investing their own capital. उनका जो कैपिटल है वो it has been raised from other investors. तो ये प्रोफेशनल, आप उन्हें कह लें मनी मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना. और क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का, इन्होंने पहले स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें हेल्प करते हैं, उनको हेल्प किया है ग्रो करने में, एग्जिट करने में, वगैरह वगैरह. मुख्तलिफ टाइप के VCs हैं, कुछ बहुत टॉप नॉच हैं, कुछ अभी स्टार्ट हो रही हैं. तो ये जो एक्सपर्टीज़ है इनकी, इसकी वजह से दे आर एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स, जो कि इनको कैपिटल देते हैं, इनको ट्रस्ट करते हैं विद देयर कैपिटल, सो दैट दे कैन देन इन्वेस्ट दिस कैपिटल ऑन देयर बिहाफ इनटू स्टार्टअप्स. तो जो वेंचर कैपिटल फंड है उसके कुछ जो टिपिकल बातें दैट यू शुड नो, एक ये कि ये वेंचर कैपिटल फर्म, जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव हैड एक्सपीरियंस, दे हैव हैड ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग. दूसरी बात ये कि जो टिकट साइज़ है वेंचर इन्वेस्टिंग का, वो टिपिकली ज़्यादा होगा. मतलब आप कह लें कि $2 लाख प्लस एटलीस्ट टिपिकली फॉर VC फंड्स to put in their money. उनका जो टिकट साइज़ है वो एटलीस्ट $2 लाख प्लस टिपिकली होगा. इससे कम जनरली एंजल राउंड में कवर हो जाता है. तो ईच VC would generally like to have 200K प्लस. एक और इंटरेस्टिंग बात वेंचर कैपिटल फर्म्स की ये है कि उनकी हो सकता है जब वो इन्वेस्ट कर रहे हो मिनिमम ओनरशिप रिक्वायरमेंट्स हों. मतलब कुछ VC, क्योंकि उनकी अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, वो रैंडमली एड हॉक जनरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते. उनका अपना एक इन्वेस्टमेंट थीसिस होता है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, जिसको देखते हुए वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. इसीलिए कुछ VC फंड्स कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करते. मतलब अगर उनकी मैनेजमेंट टीम है, अगर उसका एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ किसी सेक्टर में नहीं हो, तो हो सकता है वो उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट ना करें. तो इसलिए कुछ VC फंड्स सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सेक्टर एग्नोस्टिक होते हैं. मतलब कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं. सेक्टर एग्नोस्टिक जिसका मतलब होता है कि दे कैन इन्वेस्ट इन एनी सेक्टर. और उनका टिकट साइज, जैसे मैंने कहा, $2 लाख प्लस होता है. और they would also generally take you through a due diligence process. Again, depending on the stage, early stage investment पे इतनी due diligence नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा due diligence करने को होता नहीं है. But क्योंकि इतना data available नहीं होता, बहुत early stage होती है. लेकिन later stages पे then they would generally put you through a proper due diligence. Due diligence का मतलब होता है कि आपका proper, they make sure कि जो आप story सुना रहे हो, जो आप कह रहे हो, वो वाकई वही ऐसे ही है जैसे कि आप कह रहे हो, आपका डेटा उसे बैक कर रहा है. क्योंकि फिर जिस तरह आप ग्रो करते जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा डेटा ड्रिवन, उसमें डिसीजन मेकिंग, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो ज़्यादा डेटा बैक्ड बनता जाता है, ज़्यादा डेटा ड्रिवन होता है. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हैं. प्री सीड, सीड राउंड, सीरीज A, सीरीज B, ये सीरीज C, ये इनका क्या मतलब है, व्हाट डू दे मीन. आपको एक मोटा अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए. जो पहला राउंड है, जिसे आप, वो प्री सीड भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है. अब मार्केट में ये पाकिस्तान की मार्केट और फाइन ट्यून हो रही है. पहले सिर्फ सीड राउंड होता था, बट नाउ यू गेट टू हियर ऑफ लार्ज प्री सीड राउंड्स भी. प्री सीड हो, सीड हो, उसका बेसिक पर्पस जनरली एक है, और वो ये है कि आपने प्रोडक्ट को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से सेल्स में लेके जाना है. आपने कंपनी की जो फर्स्ट सेट ऑफ थिंग्स हैं उनको फाइनेंस करना है. द फर्स्ट set of steps need to be financed, right? वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, वो प्रोडक्ट को थोड़ा और ज़्यादा सोफिस्टिकेट करना हो सकता है इनिशियल स्टेजेस पे. बट एसेंशियली यू आर गोइंग फ्रॉम इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसे POC कहते हैं, टू सेल्स. और सीड में अब वैल्यूएशंस जो हैं वो मार्केट से, हर मार्केट में डिफरेंट होती हैं. लेकिन आप कह सकते हैं कि सीड स्टेज पे गिवन फाउंडर बैकग्राउंड्स 3 मिलियन से 6 मिलियन तक की वैल्यूएशन होती है जनरली स्टार्टअप्स की. और ये वाला जो राउंड है, जो सीड राउंड है, इसको में एंजल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जनरली इसको एंजल्स लीड कर सकते हैं, या इसको VC लेड भी हो सकता है. मतलब हो सकता है कि वेंचर जो VC फंड है वो सीड स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहा हो, बिकॉज देयर आर सीड स्टेज फंड्स नाउ, या हो सकता है कि एंजल्स हो या इनका मिक्स हो. तो ये आपकी इनिशियल हो गई सीड स्टेज. सीड स्टेज के बाद आती है सीरीज A. सीरीज A एसेंशली आप समझ लें कि पहला कदम है into moving towards
موونگ ٹورڈ اسکیل, کیونکہ اب سیریز اے کے اوپر جو فوکس ہے وہ اسکیل کرنا ہے. آپ کے پاس انیشیل سیلز ہو گئیں, پروف آف کانسیپٹ پہلے ہی ہو گیا تھا, ناؤ یو نیڈ ٹو اسکیل. تو جتنا زیادہ زور اس وقت اسکیل پہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکیل کرنا ہے. اب اس وقت سیریز اے میں ویریس سیکٹرز, اسٹارٹ اپس ان ویریس سیکٹرز کی جو کیپٹل ریزنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی, لیکن جنرلی $2 سے $15 ملین تک کا کیپٹل ریز کرتی ہیں اسٹارٹ اپس اپنے سیریز اے کے راؤنڈ میں. اور اس میں سارا دا انٹائر فوکس از آن پروڈکٹ کو اور زیادہ میچور کرنا اور اسکیل کرنا, بیکاز ناؤ یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو اسکیل, اور اپنے پروسیسز کو, اپنے سسٹمس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کرنا شروع کرنا. سیریز اے کے بعد آتی ہے سیریز بی, اور سیریز بی اب از ناؤ اے فل فلیج جمپ انٹو ریئلی گوئنگ بگ. ٹھیک ہے, تو اب آپ جب ریئلی ٹیکنگ یور اسٹارٹ اپ ٹو دا نیکسٹ لیول, اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے لیے اپنے مائنڈ میں رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو ریکروٹمنٹ نیڈز ہیں وہ اس ہر سٹیج کے ساتھ چینج کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ سیریز اے سے بی میں جا رہے ہیں یا میسیولی اپنے آپ کو اسکیل کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو آپ کو اسی قسم کا ٹیلنٹ چاہیے ہوگا جس کو ہو سکتا ہے ارلی سٹیج ایکسپیرینس نہ ہو, لیکن جس کو اسکیل کا ایکسپیرینس ہو. تو اگر آپ کو کسٹمر ایکوزیشن کے لیے, مارکیٹنگ کے لیے, ایڈورٹائزنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ, اب آپ کو ان بیک گراؤنڈس کے لوگ چاہیے جو کہ اسکیل کر سکتے ہیں. آپ کو کوئکلی دے کین ٹیک یو فرام 10,000 پیپل, مثلاً بات کر رہا ہوں, اور 20,000 پیپل to 500,000 اور 1 million پیپل. تو اب آپ کو اسکیل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے سیریز بی اینڈ دین بیونڈ. اور جس طرح آپ باہر سیریز بی کے بعد میں جاتے ہیں سیریز سی اینڈ لیٹر اسٹیج انویسٹمنٹس میں, تو پھر انویسٹر پروفائل بھی آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے. کچھ پرانے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کچھ پرانے لوگ ایگزٹ کر جاتے ہیں, اور لیٹر اسٹیج انویسٹرز جن کا ٹکٹ سائز بڑا ہوتا ہے, جن کی ایپیٹائٹ اور ہوتی ہے, جن کی سکلز اور ہوتی ہیں. لیٹر اسٹیج انویسٹرز کی سکلز ہو سکتا ہے زیادہ اسکیل اپ کرنے میں ہو, مطلب ایک بزنس کو, اور آپ کو زیادہ آپ کی ایگزٹ کے آپشنز میں آپ کو زیادہ ہیلپ کر سکیں, آئی پی او کمپنی کو لے جانے میں آپ کو زیادہ ہیلپ کر سکیں. تو پروفائل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز کی پروفائل بھی آہستہ آہستہ ایوالو ہو سکتی ہے جس طریقے سے آپ اپنے لائف جرنی میں اسٹارٹ اپ گرو کرتی ہے. اب ہم آخری اور ایکولی امپورٹنٹ سوال کی طرف آتے ہیں کہ کتنا کیپٹل ریز کرنا چاہیے, ہاؤ مچ کیپٹل ٹو ریز. پہلا رول آف تھم, اٹس ناٹ ویری کمپلیکس, پہلا رول آف تھم that I would really advise you to suggest to is کہ raise what is absolutely necessary. زیادہ ریز کرنے کی اپنی ضرورت سے زیادہ ریز کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. پلیٹ میں اتنا ڈالیے جتنا کہ آپ کے لیے absolutely necessary ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو, ایک تو آپ you don't want to dilute yourself too much too early اپ فرنٹ نا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو آپ ارلی سٹیجز پر ہو, ابھی آپ کا اپنا جرنی جو ہے اتنی کلیئرٹی نہیں ہے ارلی سٹیج کے اوپر ہر اسٹارٹ اپ پہ, ڈسپائٹ وٹ دا فاؤنڈرز تھنک, نیچرلی ایک رسک ہوتا ہے نا. دیٹس وائی انویسٹنگ ان اسٹارٹ اپس از اے سلائٹلی رسکی بزنس. تو ایک رسک ہوتا ہے, تو اس ارلی آن زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ کیپٹل ریز کرنے کی ضرورت بالکل نہیں. اس لیے آپ کے ذہن میں یوز آف فنڈز آپ کے بڑے کلیئر ہونے چاہیے کہ مجھے کتنا کیپٹل چاہیے, اور اس کیپٹل کے اگینسٹ میرے یوز آف فنڈز کیا ہوں گے, میں وہ کیپٹل کہاں کہاں انویسٹ کروں گا. موٹی آپ کو بکٹس پتہ ہونی چاہیے آپ کے یوز آف فنڈز کی. سو فرسٹ رول آف تھم از ریز واٹ از ایبسلیوٹلی نیسیسری, ڈو ناٹ اوور ریز. اپنی ریکوائرمنٹ سے کم ریز نہیں کرنا, کیونکہ وہ بھی ایکولی نقصان دہ ہوگا. کہ اگر آپ کو, کیونکہ جب آپ کیپٹل ریز کرو گے اس کے اگینسٹ کچھ مائل سٹونز ہوں گے نا, اس کے اگینسٹ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اگر آپ اس سے کم ریز کر لیتے اور ان مائل سٹونز کو نہیں ہٹ کر سکتے تو اس پہ پھر آپ کو یو ول بی پینلائزڈ فار دیٹ. جب آپ نے دوبارہ کیپٹل ریز کرو گے تو آپ کو سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے ڈائلیوشن فیس کرنی پڑے. اس لیے جسٹ ٹرائی ٹو ریز دا اماؤنٹ دیٹ از ایبسلیوٹلی نیسیسری. اس لیے اپنا ہوم ورک ضرور کرو, میکنگ شیور کہ یو انڈرسٹینڈ دا یوز آف فنڈز. آپ کو کاسٹ اسٹرکچر کا پتہ ہے, آپ کے موٹے جو یوز آف فنڈز ہیں ان میں آپ یو انڈرسٹینڈ دا کاسٹ. ٹیم بلڈ کرنی ہے, کتنا پیسہ لگے گا, پروڈکٹ بنانا ہے کتنا پیسہ لگے گا, کسٹمر ایکوزیشن کرنی ہے کتنا پیسہ لگے گا, مثلا جسٹ ایز این ایگزامپل میں دے رہا ہوں. تو فرسٹ تھنگ, ریز واٹ از نیسری. سیکنڈ چیز جس کو میں نے پارٹلی ریفر کیا ہے, سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو مائل اسٹون ڈریون ضرور رکھو اپنے کیپٹل ریزنگ کو, کہ آپ جسٹ دس ڈیسیژن ڈزنٹ ہیپن in thin air, right? When you decide to raise capital, it is if you have met certain milestones. So اگر آپ seed stage سے Series A کی طرف جا رہے ہو تو آپ کو make sure you have hit the milestones that are needed to raise Series A. کیونکہ اگر آپ نے وہ milestones نہیں hit کیے ہوئے اور آپ اس سے پہلے Series A raise کرنے چلے جاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ valuation نہ ملے جو آپ چاہ رہے ہیں. تو I hope
This video talks about all the essential elements that are needed for you to develop a basic understanding of raising capital, raising funds for your startups. اس کو بار بار دیکھیے گا. I hope it really helps you get into the game, and I wish you all the best in raising capital for your startup.